بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم کے تمام طلباء و طالبات کو السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے اور تمام ویڈیوز تمام سبق کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ جیسے کہ پچھلے سبق میں یا پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 2 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و سادگی کا سبق پڑھا تھا، جو کہ ہمارا آدھا ہوا تھا اور آدھا سبق ہونا باقی تھا، جو کہ ہم صفحہ نمبر 4 اور صفحہ نمبر 5 پہ پورا سبق ہے، جو کہ آج ہم مکمل کریں گے۔ تو آئیے اس سبق کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں اور اس کو آج ہم مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 4 لاسٹ پیراگراف پہ میری پینسل ہے، اوپر والے پیراگراف جس میں ایک ترجمہ تھا، جو کہ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ کس طرح سے طائف والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا۔ تو اس کے نیچے والا پیراگراف سے آج ہم شروع کرتے ہیں۔ میں بلند خوانی شروع کرتی ہوں۔ اہل مکہ نے مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ظلم و ستم ڈھائے، ان کی بنا پر مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا شہر مکہ چھوڑنا پڑا تھا۔ اس کے باوجود کفار مکہ کے دلوں میں دشمنی کی بھڑکتی ہوئی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مدینے پر لشکر کشی کی۔ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اہل مکہ نے، وہاں کے لوگوں نے مسلمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جینا دوبر کر دیا تھا، تو اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہر مکہ چھوڑنا پڑا اور انہوں نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت فرما کے کون سے شہر گئے تھے؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ مدینہ تشریف لے گئے تھے، مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی تھی۔ لیکن دیکھیں، ہمارے اللہ کے رسول اور ان کے خاندان والوں نے مکہ چھوڑ دیا تھا، لیکن کفار مکہ کی جو دشمنی کی جو آگ تھی نا، وہ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی، مطلب ان کو سکون نہیں ملا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، تو ان سے ذرا دور ہو جائیں، سکون میں آ جائیں۔ لیکن ان کی جو دشمنی تھی وہ اور مزید بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مدینے پر لشکر کشی کی۔ لشکر کشی مطلب بہت بڑے لشکر کو لے کر ان کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ کافروں اور مسلمانوں کا آمنا سامنا بدر کے میدان میں ہوا۔ جیسے کہ آپ نے جنگ غزوہ بدر کا نام سنا ہوگا، تو مدینے جا کر جو پہلی جنگ ہوئی مسلمانوں کی، وہ کون سی ہوئی تھی؟ غزوہ بدر، جو کہ بدر کے مقام پر ہوئی تھی، اس لیے اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کس کی مدد کی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی، اور مسلمانوں کو اس جنگ میں، اس غزوہ بدر میں زبردست قسم کی فتح نصیب ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب غزوہ بدر کی جنگ لڑی گئی تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، تقریباً 313 تھی، اور کافروں کا جو لشکر آیا تھا نا، جو یہاں پہ لکھا ہے کہ بہت بڑے لشکر کے ساتھ مدینے پر لشکر کشی کی، ان لشکر کی تعداد 1000 افراد پر مشتمل تھی۔ تو کہاں 1000 اور کہاں 313؟ تو 313 مسلمانوں کی مدد کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے گئے وعدے کے مطابق کہ اے اللہ کے رسول، اب آپ کھلی جنگ کا اعلان کر دیں اور انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ تو ویسے ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور غزوہ بدر مسلمانوں نے شاندار فتح کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ کامیابی جب حاصل ہو گئی تو اس کا پورا حال لکھا ہوا ہے کہ اس جنگ میں کیا کیا ہوا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس جنگ میں 70 کافر مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے، مطلب 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 کے قریب ہی گرفتار ہو گئے تھے۔ گرفتار کس نے کیے؟ مسلمانوں نے کیے تھے۔ ان کے ظلم و ستم کا بدلہ لینے کا یہ بہترین موقع تھا۔ کون سا موقع تھا؟ کہ جب کافروں کو
جو مارے گئے تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، جو گرفتار کیے ہوئے شخص تھے نا، تو یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان ان سے بدلہ لے سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر ہر مسلمان ان کا سر قلم کرنے کو تیار تھا۔ اگر ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اشارہ بھی کرتے تو ہر مسلمان اپنی جگہ کھڑا ہوتا اور ان کافروں کا سر قلم کر دیتا۔ سر قلم مطلب ان کو گردن سے اڑا دیتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ان سے بدلہ لیا اور نہ کوئی تکلیف پہنچائی دی۔ کتنی بڑی اور کتنی شاندار بات ہمارے اللہ کے رسول نے کی کہ نہ ان سے بدلہ لیا اور نہ ان کو تکلیف پہنچائی۔ تکلیف پہنچائی مطلب جو لوگ قید کر لیے گئے تھے ان کو تکلیف تک نہیں پہنچنے دی، بدلہ تو دور کی بات ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قیدیوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کافر ہمارے پاس قید ہیں مسلمان ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مسلمان خود کھجوریں وغیرہ کھا کر وقت گزارا کرتے تھے، لیکن قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ دیکھیں خود بھوکے رہتے تھے، کھجور کھا کے اپنا پیٹ بھرتے تھے، پانی پی کے اپنا پیٹ بھرتے تھے اور گزارا کرتے تھے، لیکن قیدیوں کے لیے کھانا پکتا تھا، قیدیوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ کتنا پیارا اور کتنا اچھا سلوک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھایا کہ خود کھجوریں کھاؤ، پانی پیو، کچھ بھی کرو، لیکن قیدیوں کے لیے کھانا پکتا تھا اور ان کو کھلایا جاتا تھا۔ مسلمانوں نے قیدیوں کو رسیوں میں جگڑ رکھا تھا، رسیوں سے باندھ رکھا تھا تاکہ یہ لوگ بھاگ نہ جائیں، تو ان کو سخت سے سخت رسی سے باندھ رکھا تھا۔ قیدی جب تکلیف کی وجہ سے کرہانے لگے تو کرہانے کا مطلب ہوتا ہے آواز نکلنے لگے۔ جب ہمیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے جس طرح ہم لوگ آواز نکالتے ہیں، تو وہ لوگ بھی جو کفار تھے ان کو سخت تکلیف ہوتی تھی رسیوں کی وجہ سے، تو وہ آوازیں نکالنے لگتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے تھے، بے قرار ہو جاتے تھے اور مسلمانوں کو ان کی رسیاں ڈھیلی کرنے کا حکم دیتے تھے۔ کون بے قرار ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قرار ہو رہے ہیں کہ ان کو رسیوں سے باندھ کے جو تکلیف ہو رہی ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری ہے، اور پھر ان کی آوازیں سن کر اللہ کے رسول یہ بولتے ہیں کہ ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو۔ یہ جو ہم نے اوپر ابھی پڑھا وہ جنگ بدر کا واقعہ پڑھا کہ جنگ بدر میں کافروں کے ساتھ مسلمانوں نے کتنا اچھا کتنا پیارا سلوک کیا۔ اب نیچے والے پیراگراف میں جنگ احد کا ذکر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں نے دین کو پھیلانے کے لیے بہت سی جنگیں لڑیں، جس میں مشہور جنگ غزوہ بدر، جنگ احد، غزوہ تبوک، غزوہ خندق، یہ سارے آپ نے نام سنے ہوں گے۔ تو یہ ساری جنگیں کیوں لڑی گئیں؟ اسلام کا نام دنیا میں سر بلند کرنے کے لیے، اسلام کا نام دنیا میں تا قیامت رکھنے کے لیے لڑی گئی۔ اب نیچے جو جنگ کا ذکر ہے وہ جنگ احد کا ہے۔ چلیے اب ہم پڑھتے ہیں۔ جنگ احد میں کفار کے حملے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے تھے اور کئی دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بد دعا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لعنت کے لیے نبی نہیں بنایا گیا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے خدا میری قوم کو ہدایت دے، وہ مجھے نہیں جانتے۔ جب جنگ احد کا واقعہ پیش آیا، جنگ احد پیش آئی، تو کفار کے حملے کی وجہ سے کیا ہوتا پیارے بچوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک، دانت مبارک شہید ہو گئے تھے، نکل گئے تھے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ظاہر صحابہ کرام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے، جان نثار کرتے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں نہیں دیکھ پائے اور جذباتی ہو کر بولا کہ یا اللہ کے رسول آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ پیارے بچوں آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، ہمیشہ دعا دی اور سب پر اپنی رحمت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا جواب دیا کہ میں لعنت کے لیے نبی نہیں بنایا گیا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بن کر آئے تھے یہ آپ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے کیا بنا کے بھیجا؟ رحمت للعالمین، دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ بات بولی کہ
کہ میں لعنت کے لیے نبی بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں، یعنی میں بد دعا دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمائی، اے خدا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ مجھے نہیں جانتے، مطلب وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میری قوم، میری امت کو ہدایت دے، وہ ابھی تک مجھے نہیں جانتے۔ کیوں نہیں جانتے؟ کہ اللہ کے رسول لعنت دینے کے لیے نہیں بھیجے گئے بلکہ رحمت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ نیچے والے پیراگراف پر آ جائیے۔ عبداللہ بن ابی ساری عمر منافق رہا۔ یہ ایک منافق شخص کا نام ہے جو کہ ساری زندگی اس نے منافقت میں گزاری۔ آپ کو پتہ ہے کہ منافق کسے کہتے ہیں؟ پہلے بھی میں نے آپ کو یہاں پہ منافق کی 3 نشانیاں بتائی ہیں کہ منافق وہ شخص ہوتا ہے جس میں 3 نشانیاں پائی جائیں۔ سب سے پہلے جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ تو وہ منافق ہوتا ہے جس میں یہ تینوں باتیں پائے جائیں۔ تو عبداللہ بن ابی ایک ایسا شخص تھا جو کہ ساری زندگی منافق رہا، ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا رہا، مطلب پیٹھ پیچھے وار کرتا تھا، آگے بہت اچھی طرح ملتا تھا اور پیٹھ پیچھے وار کر کے ان کے خلاف سازشیں، منصوبے تیار کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والوں کا سرغنہ بھی وہی تھا۔ سرغنہ مطلب وہ شخص جو آگے آگے پیش ہوتا ہے، سب سے آگے جس کا نام ہو، جو بات کو پھیلائے، وہ سرغنہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی تو اس کا سرغنہ بھی کون تھا؟ عبداللہ بن ابی۔ غزوہ احد میں عین جنگ کے وقت اس نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی۔ غزوہ احد ہونے والا تھا اور عین جب جنگ کا دن ہوا، جنگ کا وقت آیا تو اس نے غداری کر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تمام حرکات کا علم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ منافق ہے، یہ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا، یہ ہمارے ساتھ میں شامل نہیں ہے، لیکن ہمیشہ اس کی بات کو درگزر فرماتے تھے، معاف فرماتے تھے۔ جب وہ فوت ہوا، یعنی کہ جب کس کا انتقال ہوا؟ عبداللہ بن ابی کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی۔ کہ کتنی اچھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ساری زندگی یہ شخص منافق رہا، مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، آپ کے ساتھ غداری کی، سازشوں میں شامل رہا، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی، کیونکہ وہ مسلمان تھا لیکن منافق تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمام چیزوں کو درگزر کیا، معاف فرمایا، اور اس کی نماز جنازہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی۔ آگے اس سبق کا لاسٹ پیراگراف ہے جو کہ اب ہم پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے پڑھے وہ سارے واقعات پڑھے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت مسلمانوں پر رہی، کس کس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا مظاہرہ کرتے رہے، ہمیشہ کی طرح کافروں کے ساتھ سلوک کیا، اور یہ طائف والوں کے ساتھ کا واقعہ تھا، اہل مکہ کا واقعہ تھا، غزوہ بدر کا واقعہ ہم نے پڑھا، جنگ احد کا پڑھا، عبداللہ بن ابی کا واقعہ پڑھا۔ اب ہم لاسٹ پیراگراف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صفات کا ذکر لکھا ہوا ہے جو کہ اب ہم پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اللہ کے رسول تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں، بچوں اور غلاموں پر بھی شفقت فرماتے تھے، عورتوں پہ بہت کرم فرماتے تھے، بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، غلاموں سے اچھی طرح پیش آتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ محبت سے پیش آئے، ان کی مدد بھی فرماتے تھے، کبھی کسی کو رد نہیں فرماتے تھے، ہر طرح، ہر لمحہ، ہر درجہ حاضر رہتے تھے اور سب کی مدد فرماتے تھے۔ مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے رکھا تھا کہ جنگ کے دوران عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے، کہ جب بھی جنگ ہوگی، کہیں پہ بھی جنگ ہوگی تو کیا حکم دیا کہ جنگ کے دوران جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا بیٹا، کمزور لوگ کون ہوتے ہیں؟ کمزور عورتیں ہوتی ہیں، بچے بھی کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان میں طاقت نہیں ہوتی، لڑ نہیں سکتے، اور بوڑھے بھی کمزور ہوتے ہیں۔ تو ان 3 لوگوں پہ جو کہ کمزور پائے جاتے ہیں ان کو قتل نہ کیا جائے۔ اگر کافروں میں بھی سے بھی اور کافر کی عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں تو ان کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان پر رحم کیا جائے۔ انسانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرندوں اور جانوروں پر بھی شفقت فرماتے تھے، جس طرح انسانوں پر رحمت اپنی نازل فرماتے تھے، پیار کرتے تھے، اسی طرح پرندوں اور جانوروں سے بھی بہت پیار فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ دیکھا کہ بھوک پیاس کی وجہ سے اس کا پیٹ سے لگا ہوا ہے، مطلب اس قدر بھوکا پیاسا ہے
تو بہت ہی کمزور سا ہو گیا ہے اور اس کا پیٹ بالکل اندر کی طرف ہو گیا ہے، پیٹ سے لگ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بے زبان چوپاؤں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ چوپائے وہ جانور ہوتے ہیں وہ جن کے 4 پاؤں ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ جانور جو ہوتا ہے بے زبان ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ بے زبان چوپاؤں، بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ ان کے بارے میں بھی تم سے پوچھ گچھ ہوگی قیامت کے دن۔ تو ہمیں انسان تو انسان جانوروں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ کلاس ششم کا سبق نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و سادگی۔ آج ہم نے پورا پڑھ لیا ہے، پوری اچھی طرح سمجھ لیا ہے، اس کی وضاحت میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ یہ چیپٹر غور سے سنیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئندہ ویڈیو میں ہم اس سبق کی مشق کریں گے جو کہ صفحہ نمبر 6 پہ ہے۔ جب تک کے لیے آپ مجھے خدا حافظ دیجیے، اور انشاءاللہ آپ کو اس کا کام بہت جلد پرووائڈ کیا جائے گا، جو کہ آپ کو بتایا جائے گا میسج کے ذریعے اور واٹس ایپ میسج کے ذریعے۔ انشاءاللہ اب آپ سے اگلی کلاس میں ملتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔